بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، عربی گرامر کورس میں اسم کو پڑھنا ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ اسم کو سمجھنے کے لیے اور جملہ بنانے کے لیے جو اس کے 4 پہلو ہیں ان کو ہم پڑھ چکے ہیں، اور جملہ کیسے بناتے ہیں وہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مزید اس کی کچھ مشق کریں گے، جس سے جو ہے یہ مزید پختہ ہو جائیں گی یہ چیزیں۔ تو ہم نے پڑھا کہ اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں اس کی 4 باتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ اسم کا اعراب، یعنی اسم کی اعرابی حالت، اس کی 3 حالتیں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر۔ اسم کی جنس، یعنی اس کا مذکر یا مؤنث ہونا۔ اسم کا عدد، یعنی اس کا واحد، مثنیٰ یا جمع ہونا۔ اور اسم کی وسعت، یعنی اس کا معرفہ یا نکرہ ہونا۔ تو الحمدللہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسم جب الگ ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، تو وہ مفرد کہلاتا ہے، اور اسم کو جب ہم اسم کے ساتھ کو دوسرا اسم ملے گا تو وہ مرکب کہلاتا ہے۔ 2 یا 2 سے زیادہ اسم ملیں وہ مرکب کہلاتے ہیں۔ تو مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص ایسا مرکب جس سے بات واضح نہ ہو، وہ مرکب ناقص کہلاتا ہے، اور اس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور مرکب تام ایسا مرکب جس سے بات پوری ہو رہی ہو، جس سے بات واضح ہو رہی ہو، وہ مرکب تام کہلاتا ہے، اور مرکب تام کو ہم جملہ بھی کہتے ہیں۔ اب جملے کی آگے 2 اجزاء ہیں۔ جس اسم سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے، اور مبتدا کے بارے میں جو کچھ بتا رہا ہے، جو اسم مبتدا کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا رہا ہے، وہ خبر کہلاتی ہے۔ تو مرکب تام ایسا مرکب جس سے بات واضح ہو رہی ہو، جس سے بات پوری ہو رہی ہو، وہ مرکب تام کہلاتا ہے۔ مرکب تام کو جملہ کہتے ہیں۔ جملے کے 2 اجزاء ہیں، پہلا جز جو ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے، اور دوسرا جز خبر کہلاتی ہے۔ تو اس میں ہم جب بھی جملہ بنائیں گے تو اس کے بارے میں ہمیں اس کی 4 باتوں کو سامنے رکھنا ہے، اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اور ہم نے جو اعراب، جو اس کا خاص ٹاپک ہے، خاص موضوع ہے، ہم نے اس کو پڑھا ہے کہ اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، اور یہ اس میں معنی کی تبدیلی کے بغیر جو ہے اس کی حالت کا تبدیل ہونا اعراب کہلاتا ہے۔ اب ہمیں انشاءاللہ اس کے استعمال سے، جملہ بنانے سے اور مرکب میں استعمال کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا جائے گا کہ کب اسم جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، کب حالت نصب میں ہوتا ہے، کب حالت جر میں ہوتا ہے۔ تو اب اس میں جملے کے جو 2 اجزاء ہیں، مبتدا اور خبر، تو وہ دونوں اعراب کے طور پہ، اعراب کے اعتبار سے دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ مبتدا بھی حالت رفع میں استعمال ہوگا، اور خبر بھی حالت رفع میں استعمال ہوگی۔ وسعت کے اعتبار سے مبتدا اکثر معرفہ استعمال ہوگا، معرفہ ہوگا، اور خبر اکثر نکرہ ہوگی۔ اکثر سے مراد یہ ہے کہ اس میں کبھی مبتدا وہ نکرہ کے طور پہ بھی آ سکتا ہے، اور خبر معرفہ کے طور پہ آ سکتی ہے۔ تو وہ ایکسیپشن ہے، وہ بعد میں انشاءاللہ اس کے اوپر دیکھیں گے۔ لیکن ہم ابھی جو جملے بنا رہے ہیں یا بنائیں گے تو وہ مبتدا کو ہم معرفہ ہی رکھیں گے اور خبر نکرہ رکھیں گے۔ عدد اور جنس کے اعتبار سے مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوگی، یعنی اگر مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد آئے گی، مبتدا مثنیٰ ہے تو خبر بھی مثنیٰ ہوگی، مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی، مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر، اور مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث۔ تو یہ ہمارے 4 پہلو
جو ہم نے شروع میں پڑھا کہ ہم اسم کو جملے میں یا اچھے طریقے سے اسے نہیں سمجھ سکتے، جملے میں ترکیب میں استعمال نہیں کر سکتے جب کہ ہمیں اس کی 4 باتوں کا پتہ نہ ہو۔ تو اب ہم کچھ جملے بناتے ہیں، اس کے بعد ان کا ساتھ ساتھ جو ہے وہ انالیسس کرتے جائیں تو انشاءاللہ یہ چیز ہماری واضح ہوتی جائے گی۔ اور جب قرآن پاک پڑھیں، کیونکہ قرآن پاک میں ہم نے یہ عربی گرامر میں یہ پہلے لیکچرز میں پڑھا کہ قرآن پاک کا کوئی بھی لفظ جو ہے وہ گرامر کی زبان میں کلمہ کہلاتا ہے، اور کلمہ کی 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں جو قرآن پاک کا جو بھی لفظ ہے وہ یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ تو اس میں جب قرآن پاک کے اندر اور عربی گرامر میں جو ہے وہ جملہ اسم سے بھی بن سکتا ہے، بغیر فعل کے بھی بن سکتا ہے۔ تو جو اس آگے جو جملے کی جو اقسام ہیں وہ بھی 2 ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جو جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اور جو جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہو وہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ تو ہم نے ابھی تک اسم کو پڑھا ہے اور اسی کو پڑھ رہے ہیں، تو ہم جملے بھی اسمیہ ہی بنائیں گے۔ تو جملہ اسمیہ بنانے کے لیے جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایک مبتدا ہوتا ہے، دوسری خبر ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں اس کے دونوں مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں، اور وسعت کے اعتبار سے مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ، عدد اور جنس کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہوگی، یعنی مبتدا پہلے آتا ہے تو خبر مبتدا کے مطابق آئے گی۔ سمپل سی بات ہے، آسان سی بات ہے کہ جیسا مبتدا ہوگا ویسے ہی خبر آئے گی۔ اب کچھ جملے بناتے ہیں تو انشاءاللہ یہ مزید پختہ ہو جائے گی۔ اللہ رحم کرنے والا ہے، سب سے بڑا نام اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رحیم، اللہ رحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، محمد رسول، محمد رسول۔ قرآن حق ہے، القرآن حق۔ کمرہ بڑا ہے، کمرہ بڑا ہے، الغرفۃ کبیرۃ، الغرفۃ کبیرۃ۔ 2 لڑکیاں نیک ہیں، 2 لڑکیاں نیک ہیں۔ لڑکی کی عربی ہے بنتن، بنتن واحد ہے، اسے مثنیٰ بنائیں گے بنتانی، 2 لڑکیاں۔ اب بنت یہ نکرہ ہے، اسے معرفہ بنانا ہے، کیونکہ مبتدا ہمارا معرفہ ہوتا ہے اور حالت رفع میں ہوتا ہے۔ اب یہ مثنیٰ ہے، حالت رفع میں آنا ہے اور معرفہ آنا ہے، کیونکہ مبتدا ہے 2 لڑکیاں، تو جہاں سے ہمارے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے۔ تو بنتن ہمارے پاس ایک اسم ہے، اس سے ہم نے مثنیٰ بنایا بنتانی۔ اب یہ نکرہ ہے، اسے معرفہ بنانا ہے البنتانی۔ نیک کی عربی جو ہے وہ صالحتن، مؤنث کے لیے تو صالحتانی، وہ نکرہ آئے گی، خبر نکرہ آئے گی اور حالت رفع میں آئے گی۔ تو صالحتانی جو ہے وہ حالت رفع ہے، اور یہ اس کے ساتھ وہ مثنیٰ ہے تو صالحتان بھی، صالحتان بھی مؤنث ہوگا، تو یہ مؤنث ہوگی، تو یہ البنتانی صالحتانی۔ منافق جھوٹے ہیں، تو یہ ایک جمع کا جملہ آ گیا، تو منافق جھوٹے ہیں۔ اب اس میں اردو میں ہم اگر بولنا ہے منافق جھوٹا ہے، تب بھی دیکھیں کہ وہ منافق کو بس آگے ہم جمع کا لفظ استعمال کریں، منافق جھوٹا ہے یا منافق جھوٹے ہیں، تو وہ اس میں ایک تو اردو کے اندر ہے اور ہیں سے فرق پتہ چل رہا ہے کہ یہ جملہ جو ہے وہ واحد ہے یا جمع ہے، اور دوسرا جھوٹا ہے یا جھوٹے ہیں سے پتہ چل رہا ہے، لیکن جو مبتدا ہے وہ ویسے کا ویسے دونوں کے لیے منافق ایک ہی اسم لفظ آ رہا ہے۔ لیکن عربی گرامر میں مبتدا اگر اب یہ جھوٹے ہیں جمع کا جملہ ہے، تو اب اس کے اندر منافق کو جو ہے وہ ہم نے جمع بنانا ہے، تو عربی میں منافقن واحد کے لیے ہے،
تو دو کے لیے منافقانی اور جمع کے لیے منافقون. تو اب اسے ہم نے معرفہ بنانا ہے تو الف لام لگا دیں گے، کیونکہ یہ نہ اس میں علم ہے، نہ اس میں ضمیر ہے، نہ اس میں اشارہ ہے، نہ اس میں موصولہ ہے. تو ہم الف نکرہ کو معرفہ بنانا ہے تو اس کے شروع میں الف لام لگا دیں گے تو وہ اس سے معرفہ بن جائے گا. تو المنافقون جھوٹے کی عربی ہے کاذب، تو وہ جمع کے لیے ہے تو کاذبون سے کاذبانی کاذبون، تو المنافقون کاذبون، منافق جھوٹے ہیں. اب ضمائر معرفہ ہوتے ہیں تو وہ بھی مبتدا بننے کی اہلیت رکھتے ہیں، تو اس کے اوپر چند جملے بناتے ہیں. وہ نیک ہے، ہوا صالحن، تم نیک ہو، انتا صالحن، ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں. نحن مؤمنون، ہم مسلمان ہیں. نحن مسلمون، نحن مسلمون. وہ فلاح پانے والے ہیں، وہ فلاح پانے والے ہیں. ہم مفلحون، ہم مفلحون. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. تو وہ پہلے پارے کے اندر جو ہے یہ آیت آ رہی ہے شروع میں، ہم مفلحون. تو ضمائر جو ہیں وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں تو وہ بھی مبتدا بن سکتے ہیں. اب اسم اشارہ وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں تو وہ بھی بن سکتے ہیں، مبتدا بن سکتے ہیں، کیونکہ مبتدا ہمارا جو ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے. وہ اکثر معرفہ آئے گا، خبر نکرہ آئے گی. یہ قلم ہے، ھذا قلم. وہ کتاب ہے، ذالک، ذالک کتاب، ذالک کتاب. یہ پنکھا ہے، ھذہ مروۃ. وہ معلمہ ہے یا معلمۃ، ہے یا معلمۃ. وہ دونوں سچے ہیں، ہما صادقان، ہما صادقان، وہ دونوں سچے ہیں. وہ کرسی ہے، ذالک کرسی، ذالک کرسی. تو اس طرح جو ہے ہم اپنے جملوں کو مزید اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. بس جملہ بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مبتدا وہ حالت رفع میں استعمال کرنا ہے، خبر بھی حالت رفع میں آئے گی، اور مبتدا اکثر معرفہ ہوگا اور خبر جو ہے وہ اکثر نکرہ ہوگی. مبتدا عدد کے اعتبار سے جو مبتدا ہے، اگر وہ واحد ہے تو خبر بھی واحد آئے گی، اگر وہ مثنیٰ ہے تو خبر بھی مثنیٰ آئے گی، اگر وہ جمع ہے تو خبر بھی جمع آئے گی. اگر مبتدا مذکر آ رہا ہے تو خبر بھی مذکر آئے گی، اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی. تو اس کے لیے یہ ساری انشاءاللہ ساتھ ساتھ مزید جو ہوگا وہ اس کے ساتھ مکمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ جو ہے وہ آسان فرمائے، تاکہ ہم قرآن پاک کو ڈائریکٹ جو ہے وہ سمجھ سکیں، اور جب ہمیں پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ہمیں اس کی سمجھ آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.